اور اگر آپ کو سے کوئی پوچھے کہ آپ کس کے مرید ہیں تو آپ بے شک اس کو بتا سکتے ہیں کہ ہم حضرت امام ربانی مجد الف ثانی کے مرید ہیں، اور سلسلے کا نام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ ہے۔ مرید کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ شریعت پاک کی پابندی کریں، اور نماز روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب، آپ کو نماز روزہ کی پابندی کرنی ہوگی۔ اور حج اور زکوٰۃ فقط امیر مسلمانوں پر ہے، غریب پر نہیں ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ حج بیت اللہ ادا کریں، اور اگر غریب مسکین لوگ ہیں، اگر آپ مالدار ہیں تو زکوٰۃ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، تو آپ کو زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ اور پھر ہمارا مقصد یہ ہے، جو آپ سلسلہ پاک نقشبندی میں داخل ہو رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ شریعت پاک کی پابندی کریں گے اور نیک اعمال کی طرف کوشش کریں گے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ ذکر شریف پر بھی توجہ دیں۔ 4 سلسلے ہیں دنیا میں، سب سے بڑے سلسلے ہیں، قادری سلسلہ اور چشتی سلسلہ اور سہروردی سلسلہ اور نقشبندی سلسلہ۔ تو جو جس طریقت میں آپ داخل ہو رہے ہیں اس سلسلے کا نام ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ سرندیہ۔ تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ دنیا میں سب سے افضل اور بہتر طریقے نقشبندی میں آپ داخل ہوئے ہیں، کیونکہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، وہ سب مختلف صحابہ کرام سے ملتے ہیں، لیکن یہ نقشبندی طریقہ جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر سے ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہ سلسلہ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ نماز روزے کی پابندی کے ساتھ آپ کو نقشبندی سلسلے کا ذکر بھی کرنا ہوگا، ذکر شریف کی بھی پابندی کرنی ہوگی۔ تو ذکر کیا ہے؟ اسم ذات کا، اللہ کے اسم ذات کا ہے۔ وہ ہم پہلا سبق جو دیتے ہیں ذکر شریف کا، وہ اسم ذات ہے۔ آپ فجر نماز پڑھیں، پھر تھوڑی دیر جائے نماز پر آپ بیٹھ جائیں، پھر اللہ کی طرف پورے خشوع خضوع کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اللہ کے دربار میں آپ رجوع کریں، اور آپ اپنی دل میں خاموشی سے زبان کو بند کر کے، آنکھوں کو بند کر کے، دل کی طرف متوجہ ہو کر آپ اپنی دل میں کہیں اللہ اللہ اللہ۔ یہ پہلا سبق ہے، اور آپ کوشش کریں گے کہ آپ کو پکا ہو جائے گا۔ فجر نماز کے بعد 5 منٹ 10 منٹ جو بھی آپ کو ٹائم ملے آپ مراقبہ ضرور کریں، اور اسی طرح عشاء نماز کے بعد بھی اگر آپ کو ٹائم میسر ہو تو 5 منٹ، زیادہ نہیں تو کم از کم 2-3 منٹ وہ آپ قبلے کے طرف روح کر کے، آنکھیں بند کر کے، اور پوری طرح توجہ کے ساتھ دل میں کریں اللہ اللہ اللہ۔ اور یہ آپ کوشش کریں گے کہ کچھ ہفتوں میں، کچھ مہینوں میں یہ آپ کا ذکر شریف پکا ہو جائے گا۔ پھر آپ چلتے پھرتے ہر جگہ، ہر زمین پر، ہر لمحہ پر آپ یہ دل میں اللہ اللہ کرتے رہیں۔ ہمارے جو نقشبندی بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دست بکار دل بیار، مطلب آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ دنیا کے کام میں رہیں، اور دل جو ہے آپ کی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت کا بہت بڑا سفر ہے، تو جتنا بڑا سفر ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ آخرت کا بہت بڑا سفر ہے، اس کے لیے نیک اعمال کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح عقیدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے کہ آپ نماز روزے کی پابندی کریں، نیک اعمال کی کوشش کریں۔ اچھا، اس کے بعد آپ روزانہ ذکر شریف کریں، اور ذکر سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، آخر میں بھی درود شریف پڑھیں، اور ہر وقت آپ اپنے دل میں اللہ اللہ کریں۔ انشاءاللہ یہ ذکر شریف آپ کا چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ ہمارے جو بڑے حضرت صاحب تھے، سراج الاولیاء خواجہ عبد الرحمن جان سرندی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مرزا الف ثانی کے 10ویں سجادہ نشین تھے، ہمارے دادا کے بھی پردادا جان تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں فقط پہلا سبق اسم ذات کا اللہ اللہ اللہ، یہ اگر اس کو پکا کرتا ہے کوئی مومن، تو اس کا نام اللہ کے ولیوں کی لسٹ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مطلب پہلا سبق نقشبندی ہے، اگر آپ کو اس کو دل میں اچھی طرح خدا کو یاد کریں اور وہ ذکر اچھی طرح کرتے رہیں، آپ کا وہ پختہ ہو جائے، پکا ہو جائے، تو آپ کا نام اولیاء اللہ کی لسٹ میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ بھی بڑی سعادت ہے
کہ نقشبند سلسلے کا جو پہلا سبق ہے وہ بھی اللہ کی ولایت تک، ولی اللہ تک پہنچا سکتی ہے۔ اور پھر آپ کوشش کریں، ذکر شریف روزانہ صبح شام کریں، اللہ کو یاد کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز پنجگانہ با جماعت۔ اگر ادھر آپ کے ملک میں اگر حالات صحیح نہیں ہیں یا سخت سردی ہے یا کوئی مجبوری، تو پھر آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو وہی ثواب ہوگا، اجر ہوگا۔ بہرحال زندگی عارضی ہے، 50 سال، 80 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، پھر یہ زندگی بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اور جب آپ ذکر شریف کریں گے، اس میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب آپ کا ذکر شریف پکا پختہ ہو جائے گا اور آپ کا قلب، آپ کی دل وہ اللہ اللہ کرتی ہے، اس میں یہی فائدہ ہوگا۔ جب آخری وقت ہوگے، انسان کے آخری سانس ہوتے ہیں، سکرات کا وقت ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس ذکر شریف کی برکت سے، اللہ تبارک تعالیٰ اس نقشبندی ذکر کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی حیاتی دے گا، صحت دے گا۔ لیکن جب آخری وقت ہوگا تو آپ کو کلمہ طیبہ نصیب ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور حدیث پاک میں ہے، جس مومن نے آخری کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، بس ان کی موت واقع ہوگی اور جنت ان کے لیے لازم ہو جائے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اور دین دنیا میں کامیاب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو، آپ کی بیگم صاحبہ کو، آپ کے بچے میں عبداللہ کو صحت دے، حیاتی دے، تندرست دے، اور جتنی بھی دین دنیا کی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔